In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Givers versus takers. Givers versus takers. دیکھیں بات وہی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ پرسیپشنز ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ شوق پڑا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور سرجن ہوں تو ایسا ہمارا بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے ایسے لوگوں سے جن کا خون بہت بہہ گیا ہو. تو شوق کی ڈیفینیشن یا اس کی جو ہے بیان وہ یہ ہے کہ شوق ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اتنا خون بہہ جاتا ہے, خون اتنا کم ہو جاتا ہے باڈی کے اندر کہ سیلز کو یا خلیوں کو جو سیلز ہوتے ہیں باڈی کے ان کو آکسیجن پراپر نہیں پہنچتی. اٹ از کالڈ ایز ان ایڈیکویٹ ٹیشو پرفیوژن لیڈنگ ٹو سیلولر ہائپوکسیا. اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے ایم آر ٹی, میٹابولک ریسپانس ٹو ٹراما. جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے چاہے وہ فزیکل ہو باڈی کے اندر یا سائیکولوجیکل شاک ہو تو ہماری جو باڈی ہے, ہمارا جو جسم ہے, اس کے اندر ایک رسپانس ہوتا ہے جس میں ہارمونز نکلتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز نکلتے ہیں اور اس کی فیزز ہوتی ہیں. اب یہ کمال کی بات سمجھ آئی زندگی میں, سمجھائی کسی نے. اس کی پہلے جو فیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایب فیز, EBB ایب. جس طرح سمندر کی لہر واپس جاتی ہے نا ساحل پہ تو ہر چیز ساتھ رہ جاتی ہے. تو ایب فیز, جب ایب فیز آتی ہے پہلے میٹابولک رسپانس ٹو ٹراما میں, ٹراما چاہے سائیکولوجیکل ہو یا فزیکل ہو باڈی کا, تو ہر چیز جو ہے نا وہ باڈی کنزرو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں, پانی جو ہوتا ہے جسم کے اندر کے اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے باڈی کو کہ بھئی اب خطرہ آنے والا ہے تو اس سے تیاری پکڑو. جب وہ ذرا حالات بہتر ہوتے ہیں تو فلو فیز میں آتا ہے انسان, جس میں پھر آکسیجن اور الیکٹرولائٹ سیلز کو زیادہ ملتے ہیں اور کنزرویشن نہیں ہوتی ان کی. آپ سمجھیں سیل روزہ نہیں رکھتے اور ان کو پراپر نیوٹریشن اور فوڈ اور آکسیجن ملتی ہے. تو یہ جو گیورز اور ٹیکرز ہے, دیکھیں گیورز ورسز ٹیکرز, کہتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب یہ ڈیوائن پرنسپلز ہیں, ڈیوینٹی جس کو مرضی گیور بنا دے اور انسان کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے جس کو مرضی ٹیکر بنا دے. تو گیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے کام کر کے, دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں پبلک سروس. دیکھیں نیڈز انسان کی نا, دا روڈ لیس ٹریولڈ میں اسکاٹ پیک نے کہا ہے, بائی دا وے اٹ از ون آف دی بیسٹ بکس آئی ہیو ایور ریڈ آن ہیومن بیہیویئر, دا روڈ لیس ٹریولڈ بائی اسکاٹ پیک. اس نے کہا کہ انسان کی 4 بیسک نیڈز ہوتی ہیں. پہلی نیڈ ہوتی ہے سرٹن ہونا. جب چیزیں سرٹن ہو جاتی ہیں تو اس کو ویرائٹی چاہیے ہوتی تو وہ انسرٹینٹی میں جاتا ہے. اور اس فیز میں جب چیزیں سرٹن ہوں کہ اس کے پاس ایک چھت بھی ہے, گاڑی بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, اور اس کے بعد پیسے بھی آ رہے ہیں, کھانا بھی مل رہا ہے اس کو, تو وہ ویرائٹی چاہتا ہے, بور ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ انسرٹینٹی میں جاتا ہے. اس وقت جو ہے نا انسرٹینٹی آئیڈیاز میں اور ہائی انرجی پازیٹیو چیزوں میں کرنی چاہیے. ادروائز آپ سیبوٹاج کر دیتے, برباد تباہ کر دیتے ہیں اپنے ریلیشن شپس اور اپنی کریئر یا دوسری چیزیں. اس کے بعد جب سرٹینٹی اور انسرٹینٹی پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر سٹیج آتی ہے سگنیفیکنس کی. انسان چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. پہلے تو وہ اپنے اندر سے چاہتا ہے نا کہ میں کون, سیلف اسٹیم اس کی بڑھتی ہے, اس کی جو ریپوٹیشن ہے اپنے بارے میں وہ بڑھتی. سیلف اسٹیم وہ ہوتی ہے جو انسان کی اپنے بارے میں رائے ہوتی ہے, یا جو اور سیلف ریپوٹیشن وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ ہوں. تو اس کے بعد پھر نیڈ آتی کنیکشن کی, کیونکہ انسان اکیلا کچھ نہیں ہے, سولیچیوڈ میں رہتا ہے لیکن دنیا سے اس کو انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنا کریکٹر بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو دنیا سے چوتھی نیڈ ہے کنیکشن کی. تو اس میں انسان دنیا سے انٹریکٹ کرتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن, بڑوں سے, چھوٹوں سے, کولیگ سے. اگر یہ 4 نیڈز انسان پوری کر لے تو پھر اس کی 5ویں اور 6ٹھی نیڈ آتی جو بہت کم لوگوں میں آتی, جس کو کہتے ہیں گرو کرنا یا پبلک سروس. تو یہ پبلک سروس کی میں بات کر رہا تھا. گیورز جو ہوتے ہیں پبلک سرونٹس ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے کام کر کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو 4 نیڈز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سیکوینس میں ہو, کسی بھی سیکوینس میں ہو سکتی ہے, اور کسی کی بھی کوئی بھی نیڈ زیادہ ہو سکتی ہے. انسان نے خود اپنی ٹاپ 2 نیڈز آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں اور اس میں کام کرنا ہوتا ہے. تو گیورز جو ہیں, جب آپ
جس سے میں نے پہلے شوق کا کہا تھا یا خون بہہ جانے کا باڈی کے اندر سے ایک ٹراما ہوا ہے. جب آپ گیور ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایب فیز نہیں آتی بلکہ آپ فلو فیز میں رہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو اسپرچولی یا آپ کے جو سول ہے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے ہارمونز اور آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز باڈی کے ہیں، اور جو ہومیوسٹیسز ہے، جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے باڈی کی اور جو سول کی ہے، وہ آپ کو ہائی انرجی میں رکھتی ہے اور وہ آپ کو پازیٹیو رکھتی ہے، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیل کرتی ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے پاپٹسس کے انسان کا جب خلیے یا سیل مرتے جاتے ہیں. دیکھیں انسان کے اندر نا کچھ ایسے انزائمز ہیں جو کہ انسان کی باڈی کو ہیل کرتے رہتے ہیں. جب ڈیمیج ہوتا ہے تو ساتھ ہیلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو انزائم ہے، ان میں ٹولومریز ایک انزائم ہے، وہ ایکسپریشن ہوتا ہے جب جینز کا، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو جینز ہوتی ہیں انسان کے اندر. جینز ایک جینیٹک کوڈ ہے، ڈی این اے سے بنتا ہے. تو انسان وہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس کے بالوں کا رنگ ہوگا، یہ اس کے اسکن کا رنگ ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے پیرنٹ سے، اپنے انسیسٹر سے انہیرٹ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کے جو ڈی این اے ہے یا جینیٹک کوڈ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر انسان گیور ہو انسٹیڈ آف ٹیکر، چاہے وہ چھوٹی سی خوشی، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، ویری اسمال تھنگ کرتا رہے ریپیٹیڈلی، ریپیٹیشن، سسٹینیبلٹی، تو آپ کی باڈی کے جو انزائم ہیں جسے ٹولومریز ہے، تو جب جینز ایکسپریس کرتی ہیں ایک بیماری کی طرف جاتی ہیں، یا جینز اب ایک نگیٹیوٹی کی طرف ایکسپریشن چاہتی ہیں، تو یہ جو آپ کے اسمال ایکٹس آف کائنڈنس ہوتے ہیں یہ ان سبسٹینسز کو، ہارمونس کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے نیگیٹو اسپیکٹ کو پازیٹیو میں چینج کرتے رہتے، ہیلنگ کرتے رہتے. اور یہ ہیلنگ نہ صرف اسپرٹ کی ہوتی، سول کی ہوتی، بلکہ یہ ساتھ ساتھ باڈی کی بھی ہوتی ہے. باقی یہ کہ رزلٹ تو ڈیونٹی کے پاس ہوتا ہے، لیکن دیز آر سائنٹیفک فیکٹس. تو گیور جو ہے اسمال ایکٹس آف کائنڈنس. ٹیکر ہونا بری بات نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی گرو کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ آپ کو ایک تو زندگی میں مینٹور چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے. مینٹور آپ سے کچھ نہیں مانگتا، مینٹور اور مینٹی کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ ریلیشن دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو نیچرلی پازیٹیو فیڈ بیک مینٹر کو بھی دینا چاہیے، جو کہ لوگ نہیں دیتے ہیں، تاکہ جو مینٹور ہوتے ہیں ان کے ڈاگماز اور ان کے جو اوپینینز ہیں اگر وہ ریجڈ ہیں تو وہ چینج ہو سکیں. اس طرح مینٹور مینٹی کو دیتا ہے، اور یہ ریلیشن دونوں طرف سے کبھی بھی بریک اپ کیا جا سکتا ہے، اور نئے مینٹور ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ایک ہی مینٹور ہو، ایک سے زیادہ مینٹور بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے فائنینشیل اسپانسر، وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے زندگی میں گرو کرنے کے لیے. بڑی کمپیریٹیو ورلڈ ہے آج کل. اور تیسرا ہوتا ہے کوچ. کوچ شارٹ ٹائم کے لیے آتا ہے، اور وہ مینٹور کی طرح نہیں ہوتا ہے. وہ آپ سے پیسے لیتا ہے یا آپ سے کوئی فیور لیتا ہے اور آپ کو کوئی چیز اسکل یا کوئی چیز سکھا کے چلا جاتا ہے یا اس چیلنج سے نکال لیتا ہے. تو یہ ٹیکر ہونا بری بات نہیں، لیکن آپ کی فلاسفی یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکر بھی ہیں اور آپ گیور کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے اسمال ایکٹس آف کائنڈنس کرتے جانا. جہاں موقع ملے، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو دنیا میں ٹچ کرو نا اس کو میجک بنا دو. یعنی کہ بلکہ ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ اگر آپ ایک جینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت اتنی نہیں کرتے جتنی آپ سی ای او کی کرتے ہیں کمپنی کے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جینیٹر بھی ہے یا ایک گارڈنر بھی ہے تو وہ ایسے کام کرے کہ اس طرح میجک ہے. تو زندگی میں دھرم جو ہوتا ہے نا، دھرم کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹی. کام جو ہوتا ہے نا انسان کا وہ دھرم ہوتا ہے، اور دھرم کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دس واٹ ایور از آور دھرم. اور جو بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں، ایبسولوٹ پرسنل رسپانسبلٹی. اور گیور بننا چاہیے. اور گیور میں اسمال ایکٹس آف کائنڈنس ول ایکچولی لیڈ یو ان ٹو دا فلو فیز.